وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ نمل آیت نمبر 4۔ آج کے سبق کا موضوع، کیا ہمیں ظاہری دنیاوی زندگی اچھی لگتی ہے؟ اس کے ساتھ سامعین اکرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا آموختہ ہوگا۔ الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون۔ جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور وہی ہیں جو آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ سامعین کرام، سورہ نمل آیت نمبر 4۔ ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ، وہ لوگ جو ایمان نہیں رکھتے آخرت پہ، یا وہ لوگ جو یقین نہیں رکھتے آخرت پہ، زینا لہم اعمالہم، ان کے اعمال ہم نے ان کو مزین کر دیے ہیں، فہم یعمہون، تو وہ سرگردان ہو رہے ہیں۔ سامعین کرام، گزشتہ جو سبق تھا وہ بھی آخرت کے بارے میں تھا۔ گزشتہ سبق میں مومنین کی صفات بیان ہو رہی تھی، اور آج ایک اور انداز سے اللہ تعالیٰ وہی بات فرما رہے ہیں کہ ان الذین لا یؤمنون بالآخرہ۔ وہاں مومنین کی صفت بیان ہو رہی تھی، یہاں جو ایمان نہیں رکھتے، یقین نہیں رکھتے آخرت پہ، زینا لہم اعمالہم، جو وہ کر رہے ہیں وہ ان کو اچھا دکھ رہا ہے اور وہ سرگردان پھر رہے ہیں، یعمہون۔ تو اس میں سامعین اکرام تھوڑا سا اگر میں اور آپ غور کریں تو بے یقینی کے جو نتائج پیدا ہوتے ہیں، دیکھیں اگر یہ اس آیت کے روح سے اگر ہم اپنے اعمال کا جائزہ لیں تو ہمیں دنیا کی زندگی اچھی لگتی ہے۔ ہر شخص ظاہر دنیا سے جو کچھ بھی ہے اس کے گرد و پیش میں اس کے جو بھی ہے اس کی اللہ تعالیٰ نے وہ وضاحت کر دی ہے قرآن میں یہ کہ زُيِّنَ لِلنَّاسِ۔ دیکھیں یہاں بھی مزین کا تذکرہ ہے، اچھے دکھتے ہیں یا اچھا دکھا دیا گیا ہے۔ زَيَّنَّا لَهُمْ، اپنی طرف اللہ تعالیٰ، یا اس پہ ہم انشاءاللہ سمجھنے کی کوشش کریں گے اس کا مطلب کیا ہے۔ زَيَّنَّا لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ، ان کے اعمال ہم نے ان کو اچھے دکھا دیے ہیں۔ وہاں بھی جو آیت میں نے آپ کو پڑھ کے ابھی سنانے والا ہوں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، تو وہ یہ ہے کہ زُيِّنَ لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے اچھی دکھا دی گئی ہے، مزین کر دی گئی ہے حب الشہوات، خواہشات، شہوات یعنی خواہشات کی محبت۔ اب وہ خواہشات کس چیز کے بارے میں ہیں؟ حب الشہوات من النساء، آپ کو عورتوں سے رغبت ہے یا اولاد سے رغبت ہے، والبنین، اور سونے چاندی کی ڈھیر ہے، والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ،
والخیل المسومۃ، نشان زدہ گھوڑے ہیں. اس زمانے میں گھوڑے تھے سواری کے لیے، آج کل نئی نویلی کاریں ہیں، اس میں بیٹھ کے آپ وہ اچھی لگتی ہیں آپ کو. تو والخیل المسومۃ والانعام والحرث، اور انعام چارپائے اور کھیتیاں. ظاہر ہے یہ اسی زمانے کی وہ ہیں سوغات تھیں. آج بھی یہ حرث جو ہے کھیتیاں، یہ آپ زمین لے لیتے ہیں اور وہ آپ منافع کے لیے اس کو رکھتے رہتے ہیں. پھر چارپائے وغیرہ، ذمہ داری کا ایک ماحول تھا زراعت کا وہاں پہ. تو ذالک متاع الحیات الدنیا، اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ یہ ہیں تو مزین، اچھی تو دکھتی ہیں لیکن یہ کچھ عارضی فائدہ ہے دنیا کا. متاع الحیات الدنیا واللہ عندہ حسن الثواب، اور یہ اللہ کے پاس تو بہت اچھا بدلہ ہے، بہت اچھا اجر ہے. لیکن میں اس آیت پہ آتا ہوں. آپ تھوڑا سا اس کا ترجمہ بھی آپ نے دیکھا کہ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، دیکھیں رونا تو بے یقینی کا ہے. اصل رونا تو یہی ہے. میں تو آپ کو گزشتہ سبق میں یہ بتایا تھا اور میں ابھی بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو معاشرہ ہم نے اختیار کیا ہوا ہے، یا جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں چاروں ناچار، یہ ایسے لوگ ہیں اس میں اکثریت جن کا آخرت پر ایمان نہیں ہے، جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے. ان کا ایمان اور یقین جو ہے وہ ظاہر پر ہے. اور میں نے آپ کو گزشتہ درس میں بھی بتایا تھا کہ ہمارے اعمال سے ہمارے یقین کا پتہ چل جاتا ہے آسانی سے. اس میں کوئی لمبے چوڑے دلائل دینے کی مجھے ضرورت نہیں ہے. میں اگر یہ کہتا ہوں کہ ہمارا آخرت کو ہم نہیں مانتے، دوبارہ جی اٹھنے کو ہم نہیں مانتے، تو اس میں پھر آپ کو دلیل دیتا ہوں معاشرے کے اعمال کی، کہ سارے معاشرے کی دوڑ جو ہے وہ ظاہر کی طرف ہے. ظاہر لوگوں کو اچھا لگتا ہے اور ظاہر ہی کی طرف ہم دوڑ رہے ہیں. آج دیکھیں نا، جو معاشرہ میں رہ رہا ہوں، یعنی میں عام باتیں کروں گا جو لوگ کرتے ہیں. کرپشن ہے اور رشوت ہے. مثال کے طور پہ مال حرام ہے، بڑے شوق سے کھایا جاتا ہے، اور چپڑاسی سے لے کر وزیر اعظم تک سارے لوگ اس لعنت میں مبتلا ہیں، تھوڑا یا بہت جو بھی ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ لعنت موجود ہے. مال حرام کھانے کی خوشی جو ہے معاشرے میں محسوس کرتے ہیں. کوئی بھی کسی بھی ادارے میں جائیں تو فائل میں فائل کے اگر آپ پہیے نہیں لگائیں گے اس کو، اور پہیے کیا ہیں؟ یہی روپے ہیں. فائل کو پہیے نہیں لگائیں گے، آپ کی فائل گم کر دی جائے گی، اور ہزاروں مطلب اس میں روڑے. میں خود ان اداروں کا ڈسا ہوں، اس لیے مجھے اچھی طرح معلوم ہے سامنے کرام کہ ایک جائز کام بھی بغیر رشوت کے آپ نہیں کر سکتے. جائز کام جو آپ کا حق ہے وہ بھی بغیر رشوت کے آپ نہیں کر سکتے. تو اسی طرح جو بھی جن کا بھی ان اداروں سے واسطہ پڑتا ہے ان کو اچھی طرح معلوم ہے. یہ ادارے آپس میں آپ دیکھیں تھانے بکتے ہیں مثال کے طور پہ، یعنی تھانے بکتے ہیں، عہدے بکتے ہیں، اور یہ سب ادارے آپس میں جو ہے یعنی ٹرانسفر پروموشنز، اس کے لیے آپ دیکھیں پیسے دیے جاتے ہیں، کھائے جاتے ہیں آپس ادارے میں. یہ آپس میں بھی لوگ یہ پیسے کھاتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ عام طور پہ اللہ ماشاء اللہ تو وہ تو مطلب وہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. یعنی اچھے لوگ بھی موجود ہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں. لیکن آخرت کے بارے میں یقین نہ رکھنا یہ تو اسلامی تقاضوں کے خلاف ہے. یہ ایمان کے بنیادی عقائد کا حصہ ہے ہمارا. اصل میں بات کیا ہے سامعین کرام، جو میں محسوس کرتا ہوں نا اس معاشرے میں رہ کے، ہم یہ فریحو بالحیات الدنیا، قرآن کی زبان میں یہ کہوں گا کہ یہ دنیا کی زندگی پر خوش ہو گئے اور یہی چاہتے ہیں اس پہ خوش ہوئیں. حالانکہ دنیا کی زندگی تو کوئی اس میں خوشی کی چیز تو نہیں ہے. ہاں خوشی کی چیزیں ہیں، قرآن ہے، اللہ تعالیٰ نے، اللہ کا کلام ہے، اللہ کا رسول ہے، اس کا اسوہ حسنہ ہے، یہ ہمارے لیے خوشی کی چیزیں ہیں. لیکن فریحو بالحیات الدنیا سے اللہ تعالیٰ اگر مراد لے، اس کی مراد یہ ہے کہ یہ ظاہری چمک دمک پہ یہ خوش ہو گئے.
میرے پاس یہ عہدہ ہے، میں وزیر اعظم ہوں، میں صدر ہوں، میں آرمی چیف ہوں، میں چیف جسٹس ہوں، اور میں جو ہے وزیر اعلیٰ ہوں، میں مشیر ہوں، میں وزیر ہوں. اس پہ خوش ہوتے ہیں لیکن ان لوگ تو جان وہ سر دھڑ کی بازی لگا دیتے ہیں ان عہدوں کے لیے سامعین کرام. اور یہ کچہریاں کن چیزوں سے بھری ہوئی ہیں؟ یہی زن زر زمین، یعنی اس پہ لوگ خوش بھی ہوتے ہیں اور اس پہ پھر خفا بھی ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو گولیاں بھی مارتے ہیں. قتل مقاتلے ہیں کہ نہیں ہیں؟ بالکل ہیں. اسی طرح پیسے کے لیے آپ دیکھیں، پیسے کے لیے مارا ماری بھی ہوتی ہے. حرام پیسے کے لیے ڈاکو آ جاتے ہیں مثال کے طور بینک میں، 2-3 کو مار کے اور سب کو لٹا کے بینک کو صاف کر دیتے ہیں. ان کی نظر میں کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. تو یہ ساری باتیں ہیں سامعین کرام. اصل جو مرض ہے سامعین کرام ہمارا یہ ہے، جو ہمارا قومی مرض ہے، وہ اصل میں یہ ہے کہ ہم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اس کی ضرورت بھی نہیں محسوس کرتے. آخرت پر ایمان رکھنا، یقین کر لینا، اس کی ہم چندہ ضرورت نہیں محسوس کرتے، کیونکہ ہمارا یقین ہے کہ بس جو زندگی ہے تو یہی ہے، اس کے بعد دوبارہ کوئی زندگی نہیں ہے. نہ جنت ہے، نہ دوزخ ہے، نہ قبر میں کچھ ہے. بس ہم دیکھتے ہیں وہ مردہ جو ہے، کبھی قبریں آپ کھولتے ہیں تو وہ ہڈیاں جو ہیں وہ کہاں ہیں عذاب، یہ تو ہڈیاں پڑی ہیں جی. یہ ہم کہتے نہیں ہیں، ہمارے ذہن میں یہ ہے کہ یہ تو بڑی ہوئی، کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے، نہ سانپ ہے، نہ یہ ہے، نہ وہ ہے، نہ آگ ہے اس میں. تو پرانی قبر کو کھولتے ہیں تو ہمیں ساری حقیقت کا پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی کچھ بھی نہیں ہے. ہم زبان سے نہیں کہتے لیکن ہمارا یقین آ جاتا ہے کہ نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، نہ عذاب قبر ہے، نہ دوبارہ جی اٹھنا ہے. یہ بس ان ھذا الا خلق الاولین ابھی گزر چکا ہے. یہ پرانی باتیں ہیں، اساطیر الاولین، پرانی باتیں. تو اصل میں یقین نہیں ہے. دیکھیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، خبردار بھی کر رہا ہوں کہ ہمارا نہ رسالت پر ایمان ہے، نہ اللہ تعالیٰ کی توحید پہ ہے، نہ یوم آخرت پہ ہے. حقیقی ایمان جو ہونا چاہیے، یقین، وہ کسی چیز پر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ معبود واحد ہے؟ نہیں. ہم تو خواہشات نفس کو ہم نے اپنا معبود بنا لیا ہے. اللہ تعالیٰ نہیں ہے معبود، ہمارا نفس ہے. میں اب دیکھیں میں کی رٹ جو ہے نا آپ کو یہاں مل جائے گی. آپ ٹی وی دیکھ لیں، کوئی مذاکرہ، ہر ایک اپنی میں جگا رہا ہے. آپ اپوزیشن والوں کو دیکھ لیں، اقتدار ہر کہتا ہے میں. تو یہ ہر شخص خدا بنا بیٹھا ہے. یعنی اگر میں بنا لگی لپٹی کیے الفاظ کہوں تو یہی ہے کہ ہم میں سے ہر شخص جو ہے، بیوی اپنی خدائی چاہتی ہے، شوہر صاحب اپنی خدائی چاہتے ہیں، خاندان کی بنیادی اکائی، ہر شخص جو ہے بس اپنے اپنے حصے میں خدا بنا بیٹھا ہے کہ میں، انا ولا غیری، میں ہوں، دوسرا کوئی نہیں. اب یہ الگ بات ہے کہ آپ پھر دباؤ میں آ جاتے ہیں، کسی افسر کے دباؤ میں آ جاتے ہیں، اس کی مرضی سے کام کر لیتے ہیں، یہ الگ بات ہے. یا آپ گھر میں ہیں، بیوی صاحبہ دباؤ میں ہیں کہ میں تو اس گھر میں ہوں، یہ زیادہ تو میں نہیں وہ کھیل سکتی، بس ایک حد تک جتنی وہ کر سکتی ہے نا اپنی وہ کرتی ہیں. پھر شوہر صاحب بھی اسی طرح ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ میرا تو گھر ٹوٹ جائے گا اگر میں زیادہ وہ کروں گا، تو وہ پھر ایک حد میں رہتے ہیں. لیکن خدا بنا بیٹھا ہے. وہ جو میں آپ کو فارسی کا وہ شعر سناتا ہوں نا مولانا روم کا، کہ نفس ما کم تر نیست از فرعون را او لیکن او رعون بودو ما رعون نیست. میرا نفس بھی فرعون سے کم نہیں ہے، فرق صرف یہ ہے کہ اس کے پاس اسباب تھے، اس نے اعلان کر دیا انا ولا غیری، میں ہوں، دوسرا کوئی نہیں. میرے پاس اسباب نہیں ہیں، بس میں ذرا چپ ہوں. ورنہ تو ہر شخص جو ہے وہ اپنے بنا فرعون بنا بیٹھا ہے سامنے کا. تو یہ ایک مسئلہ ہے بنیادی، ایک ہمارا بیماری ہے کہ ہمارے حیات بعد الموت پہ ہمارا یقین نہیں ہے. جبھی تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں، کافی مرتبہ کہہ چکا ہوں، میں یہ کہہ رہا تھا گزشتہ سبق میں بھی کہ ہمارے اعمال سے ہماری نیتوں کا پتہ چلتا ہے.
نیت اگر ہماری یعنی یقین اگر ہمارے اعمال سے ہمارے یقین کا پتہ چلتا ہے، یقین سے پھر نیت بنتی ہے، اور نیت سے یقین سے نیت پیدا ہوتی ہے، اور نیت سے پھر اعمال پیدا ہوتے ہیں۔ اگر حیات بعد الموت کے ہم قائل نہ ہوں، اللہ تعالیٰ کے سامنے حضور اور پیشی کا اگر ہمیں یقین نہ ہو، اس سے پھر بے یقینی پیدا ہوتی ہے، بے یقینی سے پھر انسان دوسری طرف دیکھنے لگتا ہے۔ یعنی ایک تو اخروی زندگی ہے، باطنی زندگی ہے، اگر اس پہ آپ کا شک پیدا ہو جائے تو پھر باقی بچ جاتا ہے ظاہر۔ اب ظاہر پہ پھر یقین ہمارا آ جاتا ہے، وہ ذرا آسان ہے، کیونکہ ظاہر کو ہم دیکھ رہے ہیں، ظاہر کو ہماری ظاہر کا مزہ ہم چکھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اپنی ظاہری آنکھوں سے ظاہر کو دیکھ رہے ہیں، ظاہری کانوں سے ظاہر کی باتیں سن رہے ہیں۔ یہ بڑی ایک خطرناک صورتحال ہے، ایک بے یقینی کی صاحب اکرام، اور یہ کوشش یہ کرنی ہے ہم نے، مایوسی کی ضرورت نہیں ہے، کوشش کرنی ہے، ہم نے ایک یقین پیدا کرنا ہے آخرت کا، مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کا ایک یقین ہمیں اللہ کے رسول نے دیا ہے، قرآن نے ہمیں دیا ہے یقین۔ وَيَسْتَنبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ۔ مشرک بھی اسی طرح، ہماری طرح مشرک بھی بے یقینی میں تھے، پوچھتے ہیں تم سے کہ آپ جو اے رسول یہ کہہ رہے ہیں مرنے کے بعد اخروی زندگی اور قیامت، یہ کیا کوئی سچ بات ہے؟ آپ کہہ دیجئے کہ ہاں، ای وربی، ہاں اور میرے رب کی قسم، انہو الحق، حق ہے، سچ ہے۔ وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُمْ تَبْعُثُونَ مِن بَعْدِ الْمَوْتِ فَيَقُولُونَ مَا يَحْبِسُ، اس طرح کی کوئی آیت ہے۔ اگر آپ ان سے یعنی آخرت کے بارے میں بے یقینی سامنے کرام اس مشرکانہ معاشرے میں بھی تھی، بین ہی وہ حالات ہیں مشرکانہ دور جاہلیت کے کہ ہمارا آخرت پر ایمان نہیں ہے۔ ظاہری زندگی دیکھیں، میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں نا، بعض لوگ تھوڑا سا تعجب کریں گے یا سمجھیں گے کہ میں کوئی سخت الفاظ کہہ رہا ہوں، ایسی بات نہیں ہے، میں تو حقیقت بتا رہا ہوں۔ دیکھیں آج جو ہم نے آیت پڑھی ہے، ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ زینا لہم اعمالہم فہم یعمہون، کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زینا لہم اعمالہم، تو وہ ان کو ان کے اعمال اچھے دکھنے لگتے ہیں اور وہ گمراہی میں سرگردان پھرتے رہتے ہیں۔ اب یہ حالت دیکھیں ہماری ہے کہ نہیں، تھوڑا سا آپ غور کریں۔ چلیں میری باتوں کو ایک طرف رکھ دیں، ساری باتوں کو ایک طرف رکھ دیں، قرآن کی آیت لے لیں، ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ زینا لہم اعمالہم، ظاہری جو دنیا ہے، ان کے اعمال ہیں، جو کوششیں ان کو یہ اچھی لگتی ہیں، فہم یعمہون، اور اسی گمراہی میں یہ سرگردان رہتے ہیں۔ اب دیکھیں دنیا ہمیں، اب آپ مجھے ایک سوال کا جواب دیں کہ دنیا اور دنیا جو کچھ دنیا میں جو کچھ بھی ہے یہ ہمیں اچھا لگتا ہے کہ نہیں لگتا؟ دیکھیں عورتیں ہیں اس میں، مثال کے طور پہ، اور لڑکوں کے لیے لڑکیاں ہیں اور لڑکیوں کے لیے لڑکے ہیں، کیا لڑکیوں کو لڑکے پسند نہیں ہیں؟ یہ عورت کا تو اللہ تعالیٰ نے ایک تذکرہ کیا ہے، جن سے مخالف میں آپ کے لیے کوئی کشش نہیں ہے۔ اگر کوئی لڑکی ہے تو وہ خوبصورت چہروں اور خوبصورتی کو پسند نہیں کرتی، خود بھی پراؤں سنگار، اور پھر لڑکوں جن سے مخالف میں کیا وہ اس کی دلچسپی نہیں ہے عورت میں، عورت کی، یا مردوں کی اس میں دلچسپی نہیں ہے، عورتوں میں ہے؟ آپ کہیے ہے، ہمیں جن سے مخالف میں دلچسپی ہے، آپ کہیے جی، آپ نے کہہ دیا ہے۔ کیا مال و دولت ہمیں پیاری نہیں ہے؟ کیا سونا چاندی ہمیں اچھے نہیں لگتے؟ کیا عورتوں کو زیورات اور کپڑے بناؤ سنگار اچھا نہیں لگتا؟ کہیے ہے۔ یہ نہیں کہنے والے لوگ مجھے کم ملیں گے۔ تو پھر جو دنیا کے لیے کوششیں آپ کرتی ہیں، یعنی عورتیں مثال کے طور پہ
یہ عورتوں کو یہ گاڑیاں نہیں اچھی لگتی، یا مردوں کو نہیں اچھی لگتی یہ چمکتی دمکتی گاڑیاں جو ہیں یا بنگلے وغیرہ، یہ عورتوں یا مردوں کو پسند نہیں آتے؟ آسائشات سے بھرا ہوا گھر آپ کو اچھا نہیں لگتا؟ لگتا ہے؟ میں سن رہا ہوں آپ کی بات کیا بیٹے بیٹیاں آپ کو اچھے نہیں لگتی؟ کیا نواسے نواسیاں آپ کو اچھی نہیں لگتی؟ کیا اولاد آپ کو اچھی نہیں لگتی؟ کیا مردوں کو یہ جائیدادیں اچھی نہیں لگتی؟ سب کہہ رہے ہیں اچھی لگتی ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ لا یؤمنون بالآخرہ، جن کو یہ چیزیں اچھی لگتی ہیں وہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ اس آیت میں مفہوم یہ ہے، دوبارہ میں ترجمہ پڑھتا ہوں، ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ زینا لہم اعمالہم، جو بھی ان کے اعمال ہیں ظاہر دنیا کے لیے، یا جو کچھ ظاہر دنیا میں ہے ان کو اچھا لگتا ہے۔ اس کا کیا مطلب؟ اگر آپ کو یہ چیزیں اچھی لگتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ایمان بالآخرت نہیں ہے۔ ایک آیت میں اور آپ کی سامنے پڑھنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا۔ اگر تمہارے والدین، اگر تمہاری اولاد، اگر تمہاری بیویاں، اگر تمہارے رشتہ دار، اگر وہ مال جو تم نے جمع کیا ہوا ہے اور وہ تجارت جس میں خسارے سے تم ڈرتے ہو، اگر یہ سب کچھ اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ پیارا ہے تمہیں، احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں محنت سے، بس اب تم عذاب کے قابل ہو، فتربصوا، انتظار کرو عذاب کا۔ اس کا مطلب کیا ہے سامنے کا؟ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک گروہ کو، جن کو یہ چیزیں پیاری لگتی ہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں محنت سے، ہمیں پیاری ہیں یہ ساری باتیں۔ اب دیکھیں مثال کے طور پہ میں عرض کروں سمجھنے کے لیے، ورنہ یہ بعض لوگ جو ہے وہ اس پہ الجھیں گے، لیکن میں آپ کو بغیر الجھن کے ایک بات کہہ رہا ہوں کہ یہ معاشرہ جو کرپٹ معاشرہ ہے، اس کو یہ ساری چیزیں پیاری نہیں لگتی۔ اللہ کی راہ میں محنت تو اس کا تو ہم سوچتے بھی نہیں۔ اللہ کے لیے کون محنت کر رہا ہے؟ وہ جہاد فی سبیلی کے الفاظ آئے، پھر دوسرے میں احب الیکم من اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے یہ چیزیں زیادہ پیاری ہیں، تو اب تم انتظار کرو اللہ کے عذاب کا۔ تو عذاب کے قابل ہیں ہم، اور عذاب واقع ہو چکا ہے سامنے کرام۔ یہ نہ سمجھیں کہ اوپر آسمان سے آگ برسے گی یا پتھر برسیں گے، آپ کا دل پتھر ہو چکا ہے، آپ کے دل پر مہر لگ چکی ہے، آپ کا دل کالا سیاہ بن چکا ہے، آپ کی سمجھ الٹی ہو چکی ہے، عقل اندھی ہو گئی ہے۔ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ۔ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، دل اندھے ہو جاتے ہیں، آپ کے دل اندھے ہیں۔ آج برائی پہ یہ معاشرہ خوش ہے، بے مقصدیت پہ یہ معاشرہ خوش ہے۔ آپ دیکھیں ہمارے سارے نظر آ رہے ہیں، سارے اس کے مظاہر نظر آ رہے ہیں۔ آپ کا الیکٹرانک میڈیا جو ہے یہ کیا پیش کر رہے ہیں آپ کو؟ برہنگی، فحاشی، عریانیت، بے مقصدیت۔ آپ دیکھ لیں، ایک چینل مجھے بتا دیں جو سیدھے راستے پر، یا آپ کو سیدھا راستہ بتاتا ہوں، ایک واحد چینل میں آپ بتا دیں مجھے۔ کچھ فرقہ واریت والے ہیں، مذہبی چینل جو ہے فرقہ واریت میں آپ کو لے جائیں گے، لیکن اجتماعیت کو کوئی بات نہیں کرتا۔ وہ چلیں چھوڑیں، ایک ہو یا دو ہوں، لیکن اس کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اگر ایک چینل بھی ہو، دو ہوں، آپ مجھے اگر بتائیں، ٹھیک ہے ہوں گے، میں یہ نہیں کہہ رہا، بعض ہیں لیکن وہ خانہ پوری ہے۔ حقیقت میں ہم لوگ برائی پر خوش ہیں، اللہ تعالیٰ سے دوری پر خوش ہیں، اللہ کی ناراضگی پر ہم راضی ہیں۔ اللہ کی پناہ،
اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے کاموں پر ہم خوش ہیں اجتماعی طور پہ. اب دیکھیں یہ مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، یہ آپ کے چینل الیکٹرانک میڈیا شام کو فلاسفروں کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں، متضاد خیالات والوں کو، اور ان کو لڑاتے ہیں پھر، اور نان ایشوز پہ آپ بات کر رہے ہیں. کیا ہے کیا ہے کیا ہے، یہ میڈیا نے کیا مطلب آپ رخ بنا لیا ہے. کل کیا ہوگا، اگر ایسا ہوا تو ایسا، اگر ایسا ہوا تو پھر کیا ہوگا، اگر ایسا ہوا، یہ ساری اگر مگر پہ یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں. آپ دیکھیں اینکر، اگر ایسا ہوا، اگر ایسا ہوا، اگر ایسا ہوا، یہ اگر مگر تو ہے ہی نہیں اس میں کہاں. لیکن یہ سارا جو ہے بے مقصد معاشرہ ہے. یہ میں آپ کو مظاہر بتا رہا ہوں اس کے. پھر آپ اپنے جو سیاست ہے اس کو دیکھ لیں، اس کا رخ کو دیکھ لیں. ساری دنیا داری ہے، اقتدار والے ہیں یا اپوزیشن والے ہیں، آپ کو بس لارے لپے دیتے رہتے ہیں. یہ کر لیں گے، وہ کر لیں گے، ساری ظاہر کی باتیں ہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف ہم لوگوں کو رجوع کرنے کی کوشش کریں گے، معاشرے کو اسلامی بنانے کی کوشش کریں گے. یہ اگر کوئی زبانی طور پہ لکھ بھی دے تو بس لکھنے کی حد تک ہے اور باقی کچھ بھی نہیں ہے. ہم تو ایک بے مقصد بے سروپا معاشرہ ہیں اور گمراہ قوم ہیں. دور جاہلیت میں ہم رہ رہے ہیں سامنے کرام. اس سے نکلنے کی ضرورت ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا، میں کہہ رہا ہوں کہ ہم بیدار ہو جائیں، غفلت کی نیند سے بیدار ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کی طرف رخت سفر باندھ لیں، اللہ کو اپنی منزل بنا لیں، اللہ کی خوشنودی کے لیے جینا سیکھ لیں، اللہ کی رسول کا اتباع شروع کر دیں. یہ کوئی مشکل کام تو نہیں ہے. اسی کے لیے تو ہم پیدا ہوئے ہیں کہ ہم اپنی یعنی باطن کو ترجیح بنا لیں. ہم نے تو یعنی افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم نے تو ظاہر کو ترجیح بنا لیا ہے. ظاہر کو ترجیح بنا کے ہم جی رہے ہیں. سارے لوگ ظاہر کو، آپ اپنے بچوں کو بھی ظاہر کی طرف لگا دیتے ہیں. پڑھو بچے پڑھو، ہوم ورک کرو، تم نے کر لیا ہوم ورک، بار بار پوچھتے ہیں. پھر ماں آپ دیکھیں بیٹے کی، بچوں کی ظاہری صحت کے بارے میں، یہ تو میرے بچے تو کچھ کھاتے بھی نہیں ہیں. اکثر مائیں یہ شکایت کرتی ہیں نا. پھر ایک ایک نوالا گھوم کے ان کے منہ میں ڈالتی رہتی ہیں. بچوں کو موبائل میں مشغول کر کے بٹھا کے کھانے کی پلیٹ، پھر ان کو کھانا ٹھسایا جاتا ہے. یعنی ظاہر کی، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، لیکن آپ یہ صرف میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ دیکھیں ہم ظاہر کی طرف کتنی متوجہ ہیں. کبھی بچے کی، اب ظاہر ہے مثال کے طور پہ 4 سال کا بچہ ہے، کبھی آپ نے اس کو، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایسا وہ ہے، لیکن یہ کہ آپ نے 4 سال کے بچے کو کبھی نماز کا وہ کیا ہے کہ دیکھو تم نماز پڑھو، میں تمہیں سکھاتی ہوں، تم دعا مانگو اللہ تعالیٰ سے، اور اچھی اچھی دعائیں آپ نے اس کو کرنا سکھائی. ہمارے تو وہ مقاصد ہی نہیں ہے. بچہ بس بڑا ہوتا رہتا ہے، موبائل، ٹیبلٹ، موبائل، کھیل کود، بس کھیل کود ہم نے بنایا ہوا ہے. اچھی باتیں بھی تو ہم سکھا سکتے ہیں. اصل میں ہم خود گمراہ ہیں، تو بچوں کو بھی ہمیں کوئی فکر نہیں ہے کہ گمراہی پہ ہم ان کی خوش ہیں. یعنی خوش مطلب یہ ہے کہ بس جو ہو رہا ہے ٹھیک ہے. تو بہرحال ہم توجہ نہیں کرتے. بہرحال یہاں اس پہ ابھی انشاءاللہ ہم اور بھی بات کریں گے، لیکن یہاں آج کی آیت میں ایک نقطہ آپ ذہن میں ڈالیں. اس پہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میں اور بھی بات کروں گا، لیکن آج کی ابھی آپ تلاوت کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ زینا لهم اعمالهم فهم یعمہون. ترجمہ سنا دیں. ان الذین، بے شک وہ لوگ، لا یؤمنون بالآخرۃ، جو ایمان نہیں رکھتے آخرت پہ، زینا لهم اعمالهم، ان کے اعمال ہم نے مزین کر دیے ہیں ان کے لیے، فہم یعمہون، اور وہ اس میں سرگردان ہیں. اب سامعین کرام آج کے سبق کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں.
إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون. As for those who do not believe in the hereafter, we made their deeds appear good to them, so they wander aimlessly. سامعین اکرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔